گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا مٹھی جی ٹوڑ دے نال ٹوڑ دے جا رہے ابو جہل بھی جا رہا حبیب بھی جا رہا ہے نال عتیبہ بھی جا رہا شیبہ بھی جا رہا ولید بھی جا رہا ہے امیہ بھی جا رہا ہے حبیب نے مڑ کے دیکھے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا ہے چہرے دا رنگ بدل گیا ہے حبیب بول کے آخدن دا سکی بنی ابو جہل بول کے آخدائے تسی دے نال ٹر پے انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا اب سب سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر آسان کر کے سادہ جا ترجمہ کران تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دے دو ٹکڑے ہو گئے گرامی قدر حضرات اسے آیت سہارا لے کے میں اجنبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد عظیم موجدے دا ذکر کرنا ہے او موجدہ جڑا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی انگلی دا اشارہ ہویا تے چند دے دو ٹکڑے ہو گئے گرامی قدر حضرات ادھے اندر لوگوں نے اختلاف کیتا اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا پھٹ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح دو انگلیاں دا اشارہ فرما کے فرمایا کہ میری شہادت والی انگلی اور ایجی میں بڑی انگلی سرکار نے فرمایا میرا دور اقدس پر قیامت اتنا قریب جتنے دو انگلیاں قریب ہیں معلوم ہویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جڑے لوگ سن اور اس انتظار دے اندر سن کدوں دوسرا نبی آوے گا کدوں دوسرا نبی آوے گا نبیاں دی لسٹ چل دی رہی طریقہ چلتا رہا سارے اس اڈیق دے اندر رہے کدوں آخری نبی آوے کدوں نبوت دا دروازہ ختم ہو گئے جو ہی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوئی حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو میرے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں اللہ نے فرمایا ستنو آخری نبی بنا کے بھیجا وخاتم النبیین پتہ چلیا کہ تیرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نبی کوئی نہیں آنا ہوں آنیت صرف قیامت نہیں ہوئی اور سرکار نے فرمایا کہ میرا تے قیامت زیادہ دور دا وقت نہیں بالکل قریب گرامی قدر حضرات ادھے اندر لوگوں نے اختلاف کیتا کہ نہیں جی اے جدو قیامت آوے گی ادو چاند ٹکڑے ہوں گے اللہ نے ادھا ذکر فرمایا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے حاجے اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر ایتے فرما دیتا کہ قیامت قریب آ گئی جائے ہم چاند دو ٹکڑے ہو گئے لیکن لوگوں نے اختلاف کیتا کہ نہیں جی اے سرکار دا مجدہ نہیں دراصل ایک قیامت دے قریب جا کے جڑا او دا اللہ نے ذکر فرمایا تو اللہ نے ایک صحیح اگلی آیت پاک دے اندر فرمایا وَإِن يَرُوا آيَاتًا يُعْرِضُوا اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ویکھے آئے اور اس موجودے نو ہندیاں انہوں نے اپنی اکھاں دے نال ویکھے آئے ویکھن تو بعد انہوں نے آکھا نہیں جی اے کھلا جادو ہے انہوں نے ساڑیاں نظران دے جادو کر چھڑیا تاں سالو چند دو ٹکڑے نظر آ رہے گرامی قدر حضرات انبیاء جادو نہیں کر دے اور سچا موجودہ لکے آؤں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی اسی طرح فرمایا کہ دنیا والے اور ایک دن دنیا نے فنا ہو جانا ہے اے کافرو 313 کو تو جھوٹے خدا نے باندھا لا شریک کا سچا خدا ہے نبی کریم نے فرمایا قیامت قریب آ کے ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے ہر ایک چیز نے ختم ہو جانا ہے نبی پاک نے فرمایا اے سورج بھی نہیں ڈبے گا تو چند بھی نہیں ڈبے گا زمین بھی نہیں ڈبے گی آسمان بھی نہیں ڈبے گا سرکار نے فرمایا کچھ بھی کائنات اندر نہیں ڈبے گا باندھا لا شریک تیرا میرا خدا باقی رہے گا او خدا باقی رہ جاوے گا تو کفار مکہ نے اعتراض کیتا
اتنا بڑا سورج، اتنا بڑا چاند، اتنے بڑے پہاڑ ایک میں ختم ہونے. سورج زمین تو کئی گنا بڑا، چاند زمین تو کئی گنا بڑا، سیارے ستارے مریخ اتنا بڑا نظام ایک میں ختم ہوئے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اے قیامت قریب آ کے سارا کچھ فنا ہو جائے گا. کل من علیہ فان، ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی تو سورج دی روشنی لپیٹ لی جائے گی. فرمایا وہ بھی وقت آئے گا چاند دی روشنی بھی لے لی جائے گی. فرمایا اے جڑے پہاڑ، اے جڑے پتھر، فرمایا اے روئی بن کے ہوا دے وچ جان گے، اے پھٹ جاون گے، پھیل جاون گے، ہوا دے وچ روئی دی طرح اڑن گے. اسی طرح نبی پاک نے فرمایا کہ ہر ایک چیز نے فنا ہو جانا ہے. کفار مکہ نے آکھا جی تسی آکھ دے ہو انہوں نے سارا فنا ہو جانا تے کیویں ہونا ہے. گرامی قدر حضرات بس توجہ رکھے آجے. لیکن اللہ نے فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر. فرمایا تسی منو یا نہ منو لیکن اے چاند دے دو ٹکڑے محبوب نے کر دیتے. چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور انہوں نے ویکھیا بھی، اور انہوں نے نبی پاک تے الزام بھی لگا دیتا. انہوں نے آکھیا کہ معاذ اللہ انہوں نے کھلا جادو کر چھڑیا ساڈیاں نظراں دے اوتے. میں تانوں تھوڑا جتنا خلاصہ سمجھا رہا ہوں، میں تانوں پتہ چل جائے کہ جڑا ایک چاند دا موجودہ ہویا ادھر اصل ادھر پیچھے وجہ کی کیویں ایک گل ہوئی اور کیویں میرے نبی پاک نے یہ موجودہ کیتا. ابو جہل کفار اے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن بن گئے. گرامی قدر حضرات ابو جہل دا ایک یار جدا نام حبیب، یمن دا رہن والا ہے، اپنے قبیلے دا سردار ہے، عقل مند پڑھیا لکھے آئے، ادھے کل علم بھی بڑا ہے، عقل بھی بڑی ہے، حکیم بڑا بڑا، طبیب بڑا بڑا. رب نے عقل تے فراست بڑی عطا فرمائی. ابو جہل نے انہوں بلایا تے بلا کے آخر دا جلدی تے نال تو مکے آ جا. اے مکے آ گیا. ابو جہل نے آخر کہ اپنے کنہ دے اندر روئی دے کے رکھنی تے تو اس مقصد واسطے آنا ہے تو اتھے آکے میری ایک گل بننی ہے کہ میرا بڑا بڑا کام ہے تو انہوں چیک کرنا ہے. حبیب جی میں اتھے آیا تا کنہ دے اندر روئی دکھی تے ٹوریا نے انہوں اپنے قبیلے والے اپنے کفار دے آنگ دوست کفار دے کول اپنے مذہب دے لوگاں دے کول لے گیا. عتیبہ، شیبہ، ولید اور امیہ یہ سارے بیٹھے ہوئے نا تے انہوں بچے جا کے لے گیا. گرامی قدر حضرات اپنی تقریر شروع ہو گئی ہے، کوئی تمہید نہیں، بس توجہ رکھو. تقریر دا آغاز ہو گیا. جدو لے کے آیا نا تے حبیب آیا تے آکے آخر دا تینوں پتہ میں اپنے قبیلے دا سردار ہوں، تینوں پتہ میں بڑا بڑا حکیم دا طبیب ہوں، تینوں پتہ لوگ میرے کو بڑی بڑی دور دوائی لے کے آندے نے، میں لوگاں دے علاج کرنا تے میں 10 سکڑے کام بلایا ہی. ابو جہل بول کے آخر دا نہیں بڑا لمبا سفر کر کے آیا، آرام کر ٹھہر جا پھر دساں گا. حبیب بول کے آخر دا نہیں میرا بڑا پیچھے کاروبار ہے، میں پیچھے جانے میں 10 سکڑے کام واسطے بلایا ہی. بول کے آخر دا اچھا جو تو اتنا اصرار کرنا تو سن، میرا ایک بھتیجا ہے جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تے حبیب بول کے آخر دا نام دے بڑا پیارا ہے. میں تنہا کیا تقریر شروع ہو گئی، بس توجہ میرے وارد رکھو، میں تمہید نہیں بنی، میں تقریر دا آغاز کر لیا. حبیب نے بول کے آخر دا او دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. حبیب بول کے آخر دا نام دے بڑا سونا ہے، انج دا ناتا نہیں کدے سنیا. ابو جہل بول کے آخر دا کہ میرا بھتیجا ہے، ساڑھے بچ انہیں 40 سال گزارے، اتنا عرصہ گزارے آ، اسی او دے کل اپنی امانتاں بھی رکھ دے رہے ہیں. اسی انہوں جڑی چیز پکران دے ساں انہیں کبھی خیانت نسی کی تھی. ابو جہل بول کے آخر دا اسی انہوں صادق تے امین کہہ کے پکار دے ساں. واہ کملی والیا تیریاں صداقتہ تو تیرے صادق تے امین ہوں تو صدقے جامع اپنے تے اپنے غیر کی تینوں صادق تے امین مانا دے دے. نبی پاک میں کہندہ کہ اسی انہوں صادق تے امین کہنے ساں، لیکن جو ہی 40 سال دا عرصہ گزریا وہ کہندے نے کہ جڑا انسان مر گیا ہے انہوں رب دوبارہ زندہ کرے گا. اے 313 بت چھوٹے خدا نے وعدہ لا شریک کہ سچا میرا خدا ہے. تو تسی جو کہندے ہو جھوٹ کہندے ہو،
کفار مکہ نے جدو اتنی گل کیتی نا او حبیب بول کے آخد نے او جو کہہ رہے نے صحیح کہہ رہے نے ابو جہل بول کے آخدہ کہ یار تو میں نے سچی دس جیڑا انسان مر کے مٹی بچ مل گیا ہے او انسان کی میں دوبارہ زندہ ہوئے گا ان رب کی میں دوبارہ زندہ کرے گا حبیب بڑا سیانہ سی عقل والا سی سوچ کے آخدہ جیڑا رب پہلی باری زندہ کر سکتا دوسری باری بھی زندہ کر سکتا ہے اور رب دوسری باری بھی زندہ کر سکتا ہے اور ایتھے میں ہی نہیں انہیں بھی نہیں بلکہ اللہ دے قرآن نے بھی یہ رنگ پیش کیتا جے تسی ہاتھ چوکے خوش ہو کے سبحان اللہ بولو تو میں پڑھا قرآن اجے بھی آواز بھی کام میں تے ہاتھ بھی تھلے نے سن تے ٹڑاؤ تے اچھا جا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل یحیی الذی انشاء اول مرۃ وهو بكل خلق اگلے مقام تے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون فرمایا قل یحیی الذی انشاءها اول مرۃ فرمایا جڑا اللہ پہلی باری انسان کو زندہ کر سکتا دوسری باری بھی انہوں پیدا فرما سکتا ہے او بے شک ہر ایک انسان کو خالق کرنے والا ہے اور دوسری جگہ نے فرمایا تسی کیویں انکار کر سکتے ہو تسی مرداس ہو تسی بے نام سے تسی تانوں موت سی تانوں میں زندگی عطا فرما کے دنیا تے بھیجی پھر تانوں موت آوے گی اور فرمایا پھر تانوں زندگی دواں گا پھر تسی میری طرف لوٹ کے آ جاؤ گے پتہ چلیا کہ جیڑا انسان پہلی بار زندہ ہویا ہے موت تو بعد بھی رب انہوں زندہ فرما لے گا گرامی قدر حضرات حبیب بول کے آخر دینے کہ جیڑا پہلی بار زندہ کر سکتا دوسری باری بھی کر سکتا ہے ابو جہل بول کے آخر دے گل اے دیکھ حویلی میری جگہ میری یار میرا لوگ میرے تے گل محمد دے نال دی نہیں کرنی تنو سمجھ نہیں ہے کہندہ یار میرا ہوئے کھلوتا میرے کھلو میں مہمان نوازی تیری میں کرنی ہے تو گل محمد نال دی کرنا ہے اے نہیں بھئی میں نے منظور ہے گل میرے نال دی کرنی ہے حبیب بول کے آخر دا گل حق دی کرنی ہے جیڑی بھی ہوئے گی اچھا ابو جہل بول کے آخر دا پھر ہون تو آخنا ہے ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ سرکار دیوانے تے مجنو تے پاگل نے بڑے بڑے غلط الفاظ استعمال کردہ ہے کدے بول کے آخر ہے کہ وہ جادوگر ہے وہ جادو کردہ ہے لوگاں دی عقل تے لوگاں دی اکھاں دے سامنے پڑھتا آ جاندہ ہے پتہ نہیں چلدا حبیب بولو کیا کہتے ہیں بھئی گل ایوے او کہتے ہیں میں نبیاں تسی کہتے ہو جادوگر ہے گلہ دو نے جڑا نبی ہوندہ ہے وہ جادو نہیں کردا تے جڑا جادوگر ہے او دا جادو آسمانہ تے نہیں چلدا زمین تے چل جاندہ ہے انج کرنا اپنے پتی جنو بولا تو میں بیخ لینا میں سوال کرداں گا میں انہوں بیخ لماں گا پتہ چل جائے گا کہ نبی نے کہ جادوگر نے ہن اتنی گل ہو گئی نا توجہ میرے بار رکھے آجے حبیب بول گیا آخر انج کر جلدی دے نال اپنے پتی جنو بولا لیں ابو جہل بول گیا آخر دس کی کرے گا حبیب بول گیا آخر جدو تیرا پتی جا محمد آ جائے گا میں او دا ہاتھ پکڑ کے نبض وکھاں گا انہوں کیڑی بیماری ہے ماذ اللہ کیڑی بیماری ہے انہوں کیڑا مرض ہے ابو جہل بول کے آخد نانا جڑا محمد ہاتھ پکڑ لیندہ گل مک جاندی ہے حبیب بول کے آخد نے کیڑی گل مک جاندی ہے حبیب نے انہی گل اکھی ابو جہل بول کے آخد ہے جڑا محمد ہاتھ پکڑ لیندہ ہے محمد یو دا ہاتھ پھڑ کے خدا دے ہاتھاں وچ پھڑا دیندا شور نہ پوے باز کھول
ان خوش ہو کے بولو سبحان اللہ جیڑا او دا ہاتھ پھڑ لیندہ ہے پھر اور محمد او دا ہاتھ پڑھ کے خدا دے ہاتھاں جو پھڑا دیندہ ہے ید اللہ فوق ایدیہم کملی والیا اے تیرا ہاتھ نہیں میں رب دا ہاتھ تے نالی فرمایا وما رمیتا از رمیتا کملی والیا تیرے ہاتھ نے نہیں کنکریاں ماریاں رب دے ہاتھ نے کنکریاں ماریاں نے او دے ہاتھ نو رب اپنا ہاتھ آکھے ہوئے کافر جڑا واقع آکھے اچھا بولو سبحان اللہ بس توجہ میرے بار رکھو آج عشق دی تقریر ہے تسا میرے نال چلنا ہے تو میں توڑے نال چلنا ہے مزہ آوے گا کیونکہ میں توڑے باستے موتی چون کے لے کے آیا ہاں تو موتیاں دا مولو تسے میں دو بوتا مول نہیں بس سبحان اللہ کہی جاؤ تو مدینہ طیبہ دا سفر کریے اچھا بولو سبحان اللہ ابو جہل بول کے آخدہ بھائی ہاتھ نہیں پکڑنا اور کوئی حل ہے ایک دس حبیب بول کے آخدہ نہ جلدی دنال اپنے پتی جن بولا لے ابو جہل بول کے آخدہ ہن کی کرے گا حبیب بول کے آخدہ نے میں ہوتا ہاتھ نہیں پکڑا گا خودیاں نال گلہ کر کے بکھا گا گلہ وچی ہوتا ذہنی توازن بیخ لواں گا میں نو پتہ چل جاوے گا کیڑی مرض کیڑی بیماری ہے ابو جہل نال دے نو کھونی مار کے کہندہ ہے اینو سمجھا کیڑیاں گلہ بیا کردہ ہے اور میں دے وکھیا ہے او تے پتھران دے کولو گلہ وچ کلمہ پڑھوا لیندہ گل نہیں کرنی گل کریے تے گل مک جاندی ہے ابو جہل آندہ کیڑی گل مک دی ہے ابو جہل بول کے آخدہ گل مک جاندی حبیب کہندہ کیڑی گل مک دی ہے اور کہندہ گلہ نہیں کرنی تے گلہ میں پتھرہ کو کلمے پڑھا لیندہ ہے سناما مٹھی جی گل جے ٹھالا وے سبحان اللہ دی ابو جہل بول کے آخدہ حبیب یار میں نا ایک دن اپنی مٹھی بچ کنکر پتھر لے کے گیا سرور آوے کہتا سبحان اللہ جے ٹھال آوے میں میرا حق نہ رکھے آجے کہتا میں اپنی مٹھی بچ نا ایک پتھر کنکر لے کے حضور دی وارگاہ دے بچ گیا تا جا کے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے نبی ہو تے دسو میری مٹھی بچ کی ہے میں نو لگتا کسی میرے نقطے تا نہیں پہنچے سبحان اللہ تسا کہتے لیکن میں تو نقطے تے پہنچانا چاہنا سوال دے وچ جواب ہے ابو جہل کہندہ جے نبی ہو تے دسو میری مٹھی وچ کی ہے اور پتہ تے کافر نو یہ نبی ہو ہوندہ جڑا غیب دیاں خبران دیندہ ہوندہ ہے نبی ہو ہوندہ جڑیاں چھپیاں چیزاں مظاہر کر دیندہ ہے دس دیندہ ہے ابو جہل بول کے آخدہ اچھا دس پھر کہندہ کہ میں سرکار دی بارگاہ چ گیا تا جا کے آکھا جے نبی ہو تو دسو میری مٹھی وچ کی ہے کہ سرکار بول کے آقا نے ابو جہل آقا دی نبوت ہوئی کہ میں بول کے دساں تیری مٹھی وچ کی ہے مزہ تے پھیرے نا جو تیری مٹھی وچو بول کے دسے میں محمد کون او بول کے دسے میں کون ابو جہل بول کے آخدہ ہے میں بول کے آقا جی جو میری مٹھی وچے کدے بولے ہی نہیں ایک کدے بولے ہی نہیں ابو جہل بول کے آخدہ میرے نبی نے فرمایا جو مٹھی وچے آوے جلدی دے نال بول کے دس میں کون ابو جہل کہندہ ہاتھ میرا مٹھی میری پتھر میرے کنکر میرے میں کنہ دے کھول لا کے بکھی آئے اور نہ پتھران بھی چو محمد دے کلمہ پڑھن دیاں وعدہ پھیاں ہوں دیاں کہندہ ہاتھ میرا مٹھی میری کنکر میرے تے حکم محمد آیا او پتھر بھی بے زبان بھی رب نے زبان عطا فرما چھڑی ہے او کلمہ محمد دا پہ پڑھ دے نہیں تے میں خیالو تخیلات دنیا جو جا کے پتھران دے کرو سوال کیتا تے میں جا کے پوچھیا پتھرو تسی تے کدے بولے ہی نہیں تو آڈی برادری تے پہاڑ تے کدے بولے نہیں تسی کیوں بول دے ہو تے پتھر خیالو تخیلات جواب دے کے کہنے ہونگے بے شک میری برادری کدے نہیں بولی لیکن جڑا محمد دی عزت دی باری نہ بولے او غیرت مند نہیں نہ ہوندہ جڑا حضور دی عزت دی خاطر نہ بولے او غیرت مند نہیں ہوندہ غیرت مند او جڑا حضور دی عزت واسطے بولے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے حبیب بول کے آخر ہے میں ہاتھ بھی نہیں پکڑاں گا نبد بھی نہیں پکڑنی گلاں بھی نہیں کراں گا میرے کو تیسرا حال ہے تو اپنے پتیجے نو بلا اپنے پتیجے نو میں چیک کر لوں گا
حبیب بول کے آخد نے جلدی جنال اپنے پتیجے محمد نو بلا لے ابو جہل بول کے آخد ہے دس کی کرے گا حبیب بول کے آخد نے نام ہے دی نوز پکڑا گا نہ او دے نال گلا کرا گا بلکہ او دیاں اکھاں تھی اکھاں پاک او دیاں اکھاں دا رنگ ویکھا گا اکھاں دا رنگ ویکھ کے پتہ چل جائے گا او دے کیڑی مرض دے کیڑی بیماری ہے ابو جہل نال دے نکھونی مار کے کہندا ہے اینو سمجھا چلا ہو گیا ہے کیڑیاں گلاں پیا کردا ہے او دی اکھ جی اکھ پا لئی گل مک جاندی ہے حبیب کہندے نے کیڑی گل مک جاندی ہے ابو جہل بول کے آخدا ہے جڑا او دیاں اکھاں دی اکھاں پا لیندا ہے او دیاں زلفاں دا قیدی بن جاندا او دیاں زلفاں دا قیدی بن جاندا کہنا ساڈا ایک غلام جدا نام بلال ہے بس اکھاں جی اکھاں پائیاں سو اسی بلال نو مار مار کے تھک گئے آکھیا بلال تینو مار مار کے تیری جان کھڑ دے مانگے بلال کہندہ لاندیا کھڑ دے میری جان کھڑ دے میں رب دی جان کی کرنی ہے جے وچ محمد دیتا ایمان ہی نہ ریا اچھا بولو یار ایک بات خوش ہو کے کہہ دے وہ سبحان اللہ ابو جہل بول کے آخدہ ساڑھا ایک غلام بلال اکھا تھے اکھا پا بیٹھا ہی اسی انہوں مار مار کے تھک گیا تھے ایک دن کنڈیوں والی سوٹی دے نال مارے تے مار کے آخدہ بلال اسی مار مار کے تھک جانے ہم جے تو محمد کا کلمہ نہ چھڑ گیا تیری جان کڑ دے ہونگے تے بلال بول کے آقا تیرے ڈان دیا کڑ دے میری جان کڑ دے میں جان کی کرنی جب بچ محمد ایمان نہ رہا دے میں محمد جان کی کرنی کہندہ بس اکھ پا کے دیکھے آسو اکھ بچ پا کے تکے آسو میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے او دے ہاتھ بچ کوئی تلوار بھی نہیں او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں ان کی آنکھوں کی مستیاں مت پوچھ مہکتے ڈوبتے دیکھے ہیں میرا دل کرتا کسے شاعر دے کلو انج بھی ترجمہ کروا مت شاعر بول کے آخر آئے دو نین کٹورے نے دو نین کٹورے نے میرا دل کرتا تسی حضور دیاں اکھاں واسطے تسی بھی میرے نال پڑھو دو نین کٹورے گونج پا دیو دو نین کٹورے نے سرمائی تغاد آئے مازاغ دے ڈورے نے سرمائی تغاد آئے مازاغ دے ڈورے نے تو کہندہ پھریں گا آنکھ وچ پاک تکے آسو میرے دل دے کر گیا آسو ٹکڑے ابو جہل کہندہ بھئی آنکھ بھی نہیں پانی اگلا حال دس ہم کی کریں گا ابھی بول کے آقا دینے اچھا جنہ بد بھی نہیں پکڑنی ہاتھ بھی نہیں پکڑنا گلہ بھی نہیں کھڑنی اکھاں بھی نہیں پانی تو انج کر میرے کو چھوٹا حال ہے میں وہ بھی کر لگا تو اپنے پتیجے نو بلا ابو جہل بول کے آقا دہن میں نقشہ کی چل جا میں الفاظ نہیں کہنے میں پریکٹیکل کرنا ہے جے دل کرے تے اللہ بے سبحان اللہ دی سونی جے توجہ رکھے آج میرے بال ابو جہل بول کے آخر تے 10 حبیب ہن کی کرے گا کی میں چیک کرے گا حل تے آئی نہیں اس تو اگلا حل کی ہے تے حبیب بول کے آخر دن جدو تیرے پتیجے آن گے نا تے جدو انہوں میں کول کھلو گا تے انہوں کہوں گا گزرو تے جدو میرے کولو گزرن گے نا تے میں انہوں نے تھوڑا جنہ قریب ہو کے دیکھے آدھی تھوڑا جنہ قریب ہو کے نا میں انہوں دی خوشبو سنگا گا انہوں دی محق سنگا گا
تے خوشبو پتا چل جاوے گا ابو جہل دا یار اینو سمجھا کے دیاں گلاں ہویا کردا ائی اور جتھوں ایک واری گزر جے 8 دن خوشبوواں دے ڈیرے اوتھے لگ جاندے نے 8 دن خوشبوواں دے ڈیرے لگ جاندے نے اچھا سنو میں مٹھی جی گل جے بولو سبحان اللہ دے ہاتھ چوک کے کہہ دو سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرمیاں دا موسم عرب دے اندر پہنچ بھی بڑی گرمی سرکار بیٹھے تھے نہ حدیث پاک پڑھے آسان سرکار دی بارکہ دے اندر نہ ایک شخص آیا او بابے نے آکے نہ نبی پاک دی بارکہ عرض کی تھی لاج پالا بیٹی دی شادی ہے تو سونے انج کرو نہ کوئی تحفہ نہ ہے تو فرماؤ میرے نبی نے فرمایا ہو تو میرے کل کچھ نہیں چل انج کر ایک شیشی لے کے آ تو ایک ٹائن لے کے آ او بابا گیا تو ایک شیشی لے کے آ تو ایک ٹائن لے کے میرے نبی دی بارکہ عرض کی تھی حضور قبول فرماؤ میرے نبی نے شیشی پکڑی تو کلائی مبارک تا پسینہ آیا میرے نبی نے رگڑ کے انج کر کے پسینہ اتاریا تو شیشی چپایا تو فرمایا بابا جا لے جا اے محمد والو اپنی بیٹی نے تحفہ دے دیں اے محمد والو بیٹی نے تحفہ دے دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابا میرا پسینہ لے جا میرے آقا نے فرمایا بابا انی دیر تک بیٹی نو پسینہ نہ لائی جتنی دیر تک تیرا دماد نہ برات لکے آ جائے بابا کہندہ جدو میرا دماد لے کے برات آ گیا او میں حضور دا دیتا ہویا پسینہ بیٹی نو بھی لگا دیتا اپنے دماد نو بھی لگا دیتا کہندہ صرف خوشبو انہاں بچھو نہیں آئی لوگ انہاں دے گھر والی اشارہ کر کے آنکھ دے نہیں بیت المطیبین اے خشبوہ والے اندگاریں اے خشبوہ والے اندگاریں صرف انہاں بچھو ہی خشبو نہیں آئی بلکہ جڑی اولاد بھی جمدی رہی ہے اس اولاد بچھو بھی محمد پسینہ دی خشبو اندی رہی انہوں بولو سبحان اللہ انہوں بچوں انہیں صرف خوشبو آئی کرانچو بھی آئی تو انہوں دی اولاد بچوں بھی محمد پسینہ دی خوشبو آندی رہی ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے انج دی خوشبو کائنات ہائے نہیں جی میری سرکار دے پسینے دی خوشبو ہے میرا دل کردہ جو تجھے سبحان اللہ اچھا بولو تو میں ادھا ترجمہ اللہ حضرت دے کولو کروا کے دے دینا اللہ حضرت نے کلم اٹھائی دیا فرمان دے نہیں ان کی محق نہ دل کے مجھے کھلا دیے ہیں ان کی محق نہ دل کے مجھے ان کی محق نہ دل کے گنچے کھلا دیے ہیں سونی خوشبو ہوئے نا تو بندہ کہندہ دلوں بڑا سکون کے لے آئے بڑا مزہ آیا اندر تک راحت گئی ہے اندر تک میرا اندر سارا خوشبو نہ متر ہو گیا ہے جدو حضور دی خوشبو ہوئے او دو کنیاں تو سانساں دے بچے خوشبو ہوئے گی میرا دل کرا تو سی بھی ڈال کے میں نہ پڑھو ہاتھ کھڑے کرو جڑا میرے نال حضور دی خوشبو واسطے پڑے گا انج ہاتھ کھڑے کر کے منو دکھائے تو مل کے میرے نال پڑھا ان کی محق نہ دل کے مجھے کھلا دیے ہیں ان کی محق نہ دل کے کھلا دیے ہیں ان کی محق نہ دل کے مجھے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں تجھے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں تجھے بسا دیے ہیں اللہ
یا انہوں بولو سبحان اللہ ایڈے سونی یار دی خوشبو جتھوں گزر جان 8 دن خوشبو ماں دا ڈیرے لگے رہندے نے گرامی قدر حضرات میرے نبی جس بچے دے سر دے ہاتھ رکھ دیندے سن اس بچے بچوں بھی حضور دی خوشبو ہوندی سی اور بچہ سارے بچیاں جو وکھرا نظر آندا سی کیونکہ انہوں ہاتھ جو محمد لگ گئے نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن بیٹھے نا تے اپنا ہاتھ چمی جا رہے لوگ چم دینے ایک دن اپنا ہاتھ آپ ہی چمی جا رہے آپ دے شگird حضرت نعمان نے عرض کی تھی حضور لوگ ہاتھ چم دینے تسی اپنا ہاتھ آپ ہی چمی جا رہے ہو تو بول کے آخر دن آج بیٹھا سا تے اچانک حضور دی یاد آئی تو میں نے یاد آیا انہاں ہتھاں نے حضور دے ہتھاں دا بوسا لیا تو انہاں نے حضور دے ہتھاں دا بوسا لیا تو میں اپنے ہتھاں دا بوسا لے لینا ہوں میں انہاں ہتھاں دا بوسا لے لوا جنہاں سرکار دے ہتھاں دا بوسا لے آئے گرامی قدر حضرات حبیب بول کے آخر دن خوشبو سونگ کے دیکھ لمانگا میں نے پتا چل جاوے گا کہ کیڑی مرض ہے اچھا ابو جہل بول کے آخر دن اے بھی گل نہیں کوئی اور کل دس وہ کہندا چل پھر بلا میں چیک کر لمانگا گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے نبی پاک نو خبر ملی پیغام ملیا شرع قصیدہ بردہ شریف علامہ خربوتی اور مفتی احمد یار خنینی ان دے حوالے دنال میں آپ دی بارگاہ دے اندر گزار کر رہے ہیں گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے سرکار نے پیغام ملیا کہ حضور تشریف لے کے آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ادھر ابو جہل سارے ہم کہہ رہے خبردار کوئی کھڑا نہ ہوئے حضور آمد کوئی عدد ویچے کھڑا نہ ہوئے عدب نہ کرے احترام نہ کرے ادھر کملی والے آقا جا رہے تھے عرض کی تھی یا اللہ ادھر سارے گانے کفار نے بڑے بڑی پلاننگاں کیتیاں نے تب انہوں انہوں نے آج پھر بلایا ہے کہ اللہ فرمایا ہوئے گا سونے ایک باری جاتا صحیح اے جو مرضی کا اللہ نے ڈنکے تیرے نام دے مرواں گا ڈنکے تیرے نام دے سونے آوجن گے سرکار آ رہے ابو جہل دی حویلی بچ ان سرکار آ رہے نا ادھر جبریل بھی آیا تو کلہ نہیں آیا پوری فوج نال لے کے آیا ہے پوری فوج نال لے کے آیا ہے اور جتھے جتھے بھی سرکار دی عزت دی گل آئی جبریل آیا اور فوجہ نال لے کے آیا بدر دے میدان دے اندر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 غلام لے کے آئے اور جڑا سرکار نے غلام بنائے دن رات محنت کر کے عرض کی تھی یا اللہ جے آج اے بدر دے وچ شہید ہوئے نا تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہونا کملی والے آکر روندے روندے سجدے دے اندر پہ گئی رب دی بارگاہ چ عرض کی تھی یا اللہ میں تینوں 113 لے کے آیا یا اللہ اج انہاں دی مدد فرمانی آئی کملی والے آکر روئی جا رہے ادھر ابو بکر صدیق نے آ کے سرکار نو جفا مار لیا عرض کی تھی سونیا او ویکھو رب دی مدد آ گئی میرے نبی نے ویکھے اچانک ٹھنڈی دی ہوا چلی میرے نبی نے فرمایا کون عرض کی تھی سونیا میکائیل آیا 1000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی دعا کی تھی یا اللہ اور مدد بھیج دے اچانک ٹھنڈی جی ہوا چلی میرے نبی نے فرمایا کون عرض کی تھی سونیا اسرافیل آیا 3000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی پھر دعا کر دے یا اللہ اپنی مدد بھیج دے اچانک ٹھنڈی دی ہوا چلی میرے نبی نے فرمایا کون عرض کی تھی جبریل 5000 فرشتہ لے کے آیا میرے نبی رب دی بارگاہ چ دعا کر رہے میرے نبی نے فرمایا ہن کون عرض کی تھی سونا اسرائیل آیا میرے نبی نے فرمایا تو تے جانا قبض کرنا ہے دس تو کدھر آیا تے میکائیل نہیں اسرائیل ملک الموت نے عرض کی تھی لاجپالا اے سارے تو آڈے والے آئے نے میں تیرے دشمنوں والے آیا رسول کے غلام ایک منٹ جی بھائی گزارش ہے کہ پہلے نمبر دے بیکھو تسی تقریباً سارے نوجوان بیٹھے ہو
تے بزرگ بھی بچ بیٹھے نے. میں اکثر کہنا ہونا کہ عشق کدے بڑھا نہیں ہویا, وہ چٹے آ جانے عشق جوان نہیں رہندا. تے مثال تھوڑے سامنے میں انج کرو نا, ہن ان بزرگ ہو کے چٹے والاں والے ہو کے نعرہ ماردے نے, تسی اڈے ٹھلا جواب پہ دیندے ہو. عاشق جڑے ہوندے نے نا, میں اگے گل سنائی ہے کہ وہ 313 سرکار دے نال ٹر وے, تے او عاشق جڑے تپ دی ریتاں دے بلیٹ پاندے نے, سینے تے پتھر بھی رکھوا لیندے نے, زبان دے کولے بھی رکھوا لیندے نے, نام محمد ہی جپدے نے. آتے تسی ایڈا ٹلا نہ بولو, اچھا بولو. ہن نعرہ لگاؤ تو ہن جواب دو گاج باج کے ذرا سارے نعرہ لگاؤ جی دوبارہ. رسول کے غلام ہے, موت بھی قبول ہے. ہن بولو سبحان اللہ. تو زندگی فضل, زندہ باد زندہ باد, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ. ہن ماشاءاللہ ایویں ذوق رکھو تے ہن ایویں ہاتھ چک کے اچا بولو سارے سبحان اللہ. مینوں ہر جمعے تانوں ترلے کروا کے سبحان اللہ کڈوانی پیندی ہے. اتنا عرصہ ہو گیا, تسی آپے کہہ دیا کرو سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات, ابو جہل نے پلاننگ کی تھی کوئی سرکار دے آمد کھڑا نہ ہوئے, ادب نہیں کرنا, احترام نہیں کرنا. اللہ فرمایا ساڈا یار آ رہے, اسی بھی اج یار دا ادب کروا کے دکھاواں گے, اسی بھی اج یار دا ادب کروا کے دکھاواں گے. نوجوانوں میرے کملی والے آنکھیں اندر نے قدم رکھے آئے, نبی پاک نے جدوں دی حویلی چ پہلا قدم رکھے آئے, جبریل نے ابو جہل دے کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دیتا. جبریل نے ابو جہل دے کنا تو پھڑ کے کھڑا کر دیتا ہے. ابو جہل والوں دے کے سارے کھڑے ہو گئے, ابو جہل بھی کھڑا, سارے کھڑے. میرے نبی آکے مسمت بہ گئی, ہاتھوں دا اشارہ کی دا بہ جاؤ, سارے بیٹھ گئے. نہیں نالا کونی مار کے کہندہ چاچا آپ کا نسا کھڑا نہیں ہونا, آپ ہی ساریاں تو پہلا کھلو گیا سے. چاچا دا سکی ہویا آئی, ابو جہل بول گیا خدائے میں نو پتہ ہی نہیں چلیا میرے نال کی بڑی ہے. بول گیا خدا میں نے پتہ نہیں میرے نال کی بڑی ہے. ابو جہل نے کنوں تو پھڑ کے جبریل نے کھڑا کیتا, میرے نبی نے اشارہ کیتا, جبریل چھڑے تو تھلے آ گیا, تھلے آ گیا. گرامی قدر حضرات, سرکار آ گئے, حبیب سامنے عرض کی تھی سونیا ایک اندر معذلہ تسی جادوگر ہو تو دیوان نہیں ہو, مجنون معذلہ غلط الفاظ استعمال کردہ, قابل بیان بھی نہیں کرنے چاہیے. سونیا ایک اندر تسی جادوگر ہو, تسی کہندے ہو نبی ہاں میں. سونیا گل اے دے کہ جڑا نبی ہوندا ہے نا وہ موجودہ دکھاندا ہے, اور جڑا جادوگر ہوندا ہے جادو صرف زمین تے چلدا, آسماناں تے نہیں چلدا. تے تسی انج کرو نا, ہن دوپہر دا وقت تے آ سورج بالکل ساڈے سر دے اوتے, تے انج کرو نا ہنی رات پوے, سورج غروب ہوئے, چاند باہر آوے تے اشارہ کرو چند دے دو ٹکڑے ہو جاواں. میرے نبی نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں, آؤ چلیے. کہندا میرے دو سوال نے, پہلا میں تھوڑے سامنے سوال آپ نے کیتا ہے, جواب تو ساں دینا ہے. دوسرا سوال ہے میں سوال بھی نہیں کرنا, نظر مار کے دیکھو, نظر مار کے دیکھو اندر کی سوال ہے, تے سوال بجھ گئے تو حل بھی کرنا ہے تو جواب بھی دینا. میرے نبی نے فرمایا گل ہی کوئی نہیں, گل ہی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا ہاں جی چاہنا توڑیے. ایتھے مختلف روایتاں نے, ایک دے اندر ہے کہ مینا میدان دے اندر, ایک دے اندر غار ہیرا, ایک دے اندر کوہ بکبیس, ان مختلف جگہ مل دیا نے, لیکن واللہ عالم. میرے نبی نے آکھا چلو جتھے آن دے اتھے جا کے چاہنا توڑ دینے آن. ہن میرے نبی پاک ٹوٹے جا رہے, لوگ بھی ہن توجہ رکھے آجے. ابو جہل نو میرے نبی دا ویکھے جو نے کڑیاں شانہ ویکھیاں نے, تے اسی پھر کیوں نہ شانہ منیے. گرامی قدر حضرات میرے کملی والے آقا مٹھی جی ٹوڑ دے نال ٹوڑ دے جا رہے. ابو جہل بھی جا رہے, حبیب بھی جا رہے, نال عتیبہ بھی جا رہے, شیبہ بھی جا رہے, ولید بھی جا رہے, امیہ بھی جا رہے. حبیب نے مڑ کے دیکھے ابو جہل دا چہرہ لٹک گیا ہے, چہرے دا رنگ بدل گیا ہے. حبیب بول کے آخ دن دا سکی بنی,
ابو جہل بول کے آخدا ہے تسی اے نال ٹر پے ہو انہیں کہہ دیتا ہے انہیں کر دینا انہیں کہہ دیتا تسی نہ ٹر پے انہیں کر کے وہاں دینا ہے میرے نبی ہن ٹورے ٹورے اختصار دے نال عرض کرا وقت مقرر جگہ مقرر تے آئے میرے نبی نے فرمایا ہاں جی چند توڑی ہے تو تسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آجے اچھا بولو سبحان اللہ جڑا بڑی نہ کرو وعدہ کر کے آج تو جمعہ چمول بھی ٹل لالے میں نہیں بولنا بے شک چوپ رہے جڑا بغیر وعدے تو آیا او انج ہاتھ جو کے بولے سبحان اللہ ہن مہربانی اے میں دکھ رکھو بس جلدی جلدی نہ میں گل سمیٹے ہیں وقت نہیں مجھے زیادہ دے رہا نبی پاک نے فرمایا توڑیے جی توڑو نبی پاک نے انج اشارہ کیتا ہن میں نقشے کھچنے نے توجہ میرے پر رکھے آجے میرے نبی پاک نے ویکھیا ہن انج سورج ہے سورج غروب انگلی دا اشارہ یا سورج غروب تے چن بعد میرے نبی نے فرمایا توڑیے جی توڑو اے ہن ویکھے آجے میرے نبی انج ویکھ رہے انج کر کے یہ دلہ دا ہاتھ اٹھایا تو میرے نبی نے نا انگلی دا اشارہ کیتا تو چند دے دو ٹکڑے ہو گئے ایک چند دا ٹکڑا ادھر تے ایک ٹکڑا ادھر میرا وجدان کہندہ چند بھی خیالو تو خیالاں چی عرض کر داوے گا کملی والیا اے آج ٹوٹن دیا گلہ کر دینے کملی والیا آج تو بچہ پنگوڑے اندر ہوندہ ہے ہر بچے دا کوئی نہ کوئی کھڑونا ہوندہ ہے کملی والیا بچے دی انگلی دے نال نال ہلدہ ہے سونے آج تو حلیمہ دے ویڑے وچ پنگوڑے وچ جدر جدر انگلی جاندی رہی ہے میں ادھر جاندہ رہا سونے میں تے او تری انگلی دے اشاریاں تے ہکتا رہا میں یہ اج ٹوٹن دیاں گلاں کر دینے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے حبیب نے عرض کی دی سونیا میں مان لیا دوسرا میرا سوال دا جواب تے دو میرے نبی نے فرمایا تیرا سوال ہے بے کہ تو پوچھنا چاہنا ہے دوسو پچھے میں کی چھڑ کے آیا میرے نبی نے فرمایا پچھے تو اپنی بیٹی چھڑ کے آیا اکھا تو نبی نہیں لچار جسم اٹھ پھر چل سکتی نہیں میرے نبی نے فرمایا تیری بیٹی پچھے لچار پئی ہے ایسی تیرا سوال اگو جواب سن جا گھر بچ جا اور بیٹی نے میں رب کو شفا بھی دو آیا ہوں تو اپنا کلمہ بھی پڑھا آیا ہوں اپنا کلمہ بھی پڑھا آیا ہوں حبیب کلمہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دوڑ دا گھر جا رہے آئیں آکے دروازہ کھٹکھٹایا آئیں بیٹی نے آکے دروازہ کھلی آئیں حبیب اپنے بیٹی نو کہندہ بیٹی کی میں صحیح ہوئی ہے عرض کی دی بابا میں اپنے گھر دی اندر لیٹی سائیں میں نے اچانک کسی نے دسیا سورج غروب ہو گیا چند آ گیا آئیں تے چند دے دو ٹکڑے ہو گئے نہیں اچانک تھوڑی دیر گزری ہے ایک سونی جی صورت والا آیا ہے انہیں میرے بدن دے ہاتھ پھیرے آئے میرا بدن ٹھیک ہو گیا ہے تے نالے جاندیاں کہہ کے گیا بیٹا تیرے باپ نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے تو بھی میرا کلمہ پڑھ لائی تے جاندیاں کلمہ پڑھ آ گئی حبیب کہندے نتی ہے اوہ اللہ دا یا آخری نبی دے رسول ہے میں بڑا خوش نصیب میں اودا جا کے کلمہ پڑھ کے آیا بیٹی کہندی ہے بابا نانا خوش نصیب میں تسی چل کے سونے کو لگے سونا چل کے میرے کھولے آیا گل بھائی پوری کر دے میں وقت ہو گیا ہے بولے نہیں تو سبحان اللہ اچھا بھی سبحان اللہ دی گل نہیں ہن سیریس تسی جے اگر واقعی کہندے ہو گل پوری ہو جاوے تے مینوں ہاتھ کھڑے کر کے دکھاؤ ذرا چلو ٹھیک ہو گیا جی مہربانی ہاتھ لے کرو اودا بابا بول گیا خدا میں بڑے مقدراں والا میں جا کے کلمہ پڑھیا بیٹی کہندی بابا نا مقدراں والی تے میں ہونا تسی اوتھے گئے ہو سونا میرے کول آیا ہے
سونا میرے کو چل گیا مقدرہ والی تے میں ماں پتا باپ آگا چل دس ہے کنج دسی بیٹی نے جڑی گل کی دی شاعر دی زبان جے ترجمہ کران تے بیٹی بول کے کہندی ہے ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظر کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبر وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تل میدان او دباب کہندہ ہے گا 10 بیٹی ہے پھر بھی کنج دے سن ہور حسن ویان کر تو بیٹی نے جڑا گل کہی او دا شاعر دے کلو ترجمہ کراما تو بیٹی کہندی ہوئے گی او دے دند موتیاں دیاں چہوراں ارین کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سر میں دیداری دلانو انج کٹے جیوے کٹاری جگر دل بندیو مائی آمینہ دا تے بابل ہے یو پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ گرانا حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا سنو جے ویخ لندی کدے نہ پیچھے یوسف شامی دے پیندی سیرو ننگی آیاندی او ویچ مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچرین والا خدا دے عرش تے جاوین والا گرامی قدر حضرات جلد جلد نال جس وجہ تو گل دے آج آغاز کیتا اے بورے والا بہاڑی تو انڈیا جی طرف جائیے نا انڈیا دا پہلا شہر آندہ پاکستان جی طرف جائیے جی دا نائے پٹھنڈا وقت نہیں جلدی جلدی بس کل میں سنا رہے اتھے نبی پاک دے ایک صحابی ہونے جنہوں دنائے حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجر نے تجارت کر دینے اور انہاں دی کتاب بڑی کمال دی کتاب ہے عشق مصطفیٰ دے بہت خوبصورت انہاں دی سیرت لکھیا ہوئی میں زیادہ لمبی تفسیر چنی جامعہ گا بحث دے جو دن نال حاجی رتن ہندی ہندوستان دے رہن والے آپ فرما دینے کہ اسی تجارت کرنے سان ساڑھے باپ دادی دا کام سی تے اسی نا عرب دے علاقے دے اندر آئے باتو بچوں رکھو کوئی تمہید نہیں بس بلا تمہیدہ نو گال سنا رہے ہیں ایک کہندے اسی ہندوستان تو ٹورے ٹورے عرب دے اندر آئے مختلف علاقے دے اندر چیزاں اسی تجارت دا کام کرنے ساتھ آئے نا تو میں کی ویکھنا ماں کہ بارش ہو رہی ہے نمی نمی کھالا چل رہی ہے نال چل رہی ہے پانی دا چشمہ جاری ہے ایک چھوٹا جنہ بچہ پتھر تے کھلوتا ہے تو سونا بھی بڑا ہے تو سونا تو ظلفہ کنڈلاں والیاں نہیں او کھڑے نے تے میں انہوں نے ویکھے تے میں ویکھ رہا ہوں کیڑا وقت ہو بھی بکریاں چڑھان آئے نے تے اے ویکھ رہے نے کدوں میں پار کر رہا کدوں پار کر رہا بارش نہیں روک رہی نال بھی زیادہ
کہندے میں صحیح بڑا سا تے میں ٹریا انہاں دے کول گیا نا تے میں انہاں نوں ویکھ کے آکھیا جے تسی آکھو تے میں تانوں پار کرا دیں او کوئی ہور عام بچانی تیرے میرے کملی والے آقا دا بچپن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ہے بابا رتن ہندی کہندا کہ میں حضور دے کول گیا نا تے حضور نے منوں آکھا جی منوں پار کروا دیو بابا رتن ہندی کہندا میں کملی والے آقا نوں چک کے اپنے کندھیاں تے بٹھا لیا کہندا حضور جی میں میرے کندھیاں تے آئے نے میرا سارا بدن خوشبوواں دے نال مہک گیا ہے کہندا کملی والے آقا نوں چک کے میں کھال پار کروایا ہے حضور دے قدم میرے سینے نال لگے نے سینہ روشن ہو گیا کہندا میرے سینے دے نال لگے سینہ روشن ہو گیا ہے کہندا کملی والے آقا نوں نیچے اتاری آئی انہاں نے ہاتھ اٹھا کے مینوں 3 دعاواں دتیاں نے تے بول کے آکھدے نے بارک اللہ فی عمرک بارک اللہ فی عمرک بارک اللہ فی عمرک اللہ تیری عمر دے اندر برکتاں پاوے اللہ تیری عمر دے اندر برکتاں پاوے اللہ تیری عمر دے اندر برکتاں پاوے کہندا بچہ انہاں کہہ کے چلا گیا اسی بھی واپس ہندوستان آ گئی کہندا دیناں دا سکون چلا گیا راتاں دی نیند چلے گئی کہندا اکھ بند کرنا سامنے محمد آ جاؤں نبی پاک نے 3 دعاواں دتیاں بارک اللہ فی عمرک اللہ تیری عمر چ برکتاں پائے اللہ تیری عمر چ برکتاں پائے اللہ تیری عمر چ برکتاں پائے کہندا میں واپس آیا نا اکھ بند کرنا نیند نہیں ہوندی لیکن اکھ بند کرنا سامنے دی صورت آ جاندی ہے او دی صورت آ جاندی گلاں بڑیاں مینوں وقت نہیں چاہتے رہیا شیر اج بینڈ اپ کرو سارے ہن جلدی جلدی دے نال اینڈ تے ماں حاصل تے جاواں اختصار نال عرض کراں بڑیاں لمبیاں گلاں بابا رتن ہند کہندا کہ دن میں اپنے یاراں دے وچ بیٹھا تے اچانک ویکھیا رات پہ گئی چاند 2 ٹکڑے ہو گئے کہندے میں تلاش وچ نکل پیا میں پتہ تے کراں چاند کتھے ٹوٹا ہے تے کنے توڑے آئے اے دنیا دے کچھ ایسے خاص خاص بندیاں دے مقامات انہوں موجودن ویکھیا گیا کیونکہ رات دا وقت سی تے رات نوں لوگ سو جاندے نے تو ضروری نہیں کہ رات دے وچ لوکاں دی نظر آسماناں والی ہو سری لنکا دے اندر عرب لوگ حضرت آدم علیہ السلام دے قدماں دے نشان دیکھن گئے نا تو جدو اوتھے گئے تو انہوں نے پوچھیا کہ تساں چانن ٹوٹدا ویکھیا عرب والے ہو عرب والے بول کے آکھتے ہیں چانن ٹوٹدا بھی ویکھیا تے توڑن والا بھی ویکھیا ہے توڑن والا بھی ویکھیا ہے اے رتن ہند کہندا کہ میں ہن تجسس دے اندر خیال میں دن رات لبنا شروع کر چھڑیا جتھے بھی جاواں تجارت کرنا پوچھنا وا جلدی جلدی نال بس آخری گل کر کے تے میں تقریر ختم کرن لگا بابا رتن ہندی اے فرماندے نے کہ میں ہن تلاش دے اندر گیا تے مکے آیا مینوں پتہ چلیا کہ مکے دے اندر معجزہ ہویا مکے والے نے پوچھیا تے مکے والے بول کے آخ دن جنہوں نے چاند توڑیا مدینہ طیبہ ہجرت کر کے چلے گئے رتن ہندی کہندا کہ میں ٹریا مدینہ طیبہ آ گیا گرامی قدر حضرات بس آخری گل توجہ رکھے اج میرے نبی دیاں لجپالیاں تے علم غیب ویکھیا جے دل کرے گا تے ٹھل سبحان لگ دے اج لیکن گل سن کے بابا رتن ہندی کہندا میں کملی والے آنکھاں نوں لبی جا رہا لبدیاں مینوں مولا علی نظر آ گئے میں مولا علی نوں جا کے آکھنا چن کنے توڑیا اے مولا علی آکھدے نے آ تینوں میں سونا ملا دیواں رتن ہندی کہندا میں ٹریا حضور کولے آ گیا عرض کیتی سونیا چن تساں توڑیا اے میرے نبی نے فرمایا میں چن توڑیا اے عرض کردا سونیا میں تھوڑے کولے آ گیا میرے نبی نے فرمایا اے رتن ہندی مینوں پہچانی آئی میں کون رتن ہندی آکھیا سونیا نہیں پہچانی آئی میرے نبی نے فرمایا میں اوہی محمد جنہوں بچپن میں کھال پار کروایا میں آئیاں
جنہ بچپن جو کھال پال کروایا سی آئی رتن ہندی قدمہ میں گر گیا کلمہ پڑھ لیا میرے نبی نے پھر تینواری دعا دیتی اللہ تیری عمر سے برکتاں پا دے اللہ تیری عمر سے برکتاں پاوے اللہ تیری عمر سے برکتاں پاوے تینواری بچپن سے دعا دیتی تینواری ہون دیتی رتن ہندی کے اندائے اونجتے میری عمر 100 سال ہے لیکن 700 سال ہو گئی ہے تو میری سویا پڑی ہے 600 محمد دیتی